پاکستان کے ایک بظاہر مقبول حکمران نے بڑے تمطراق سے کہا تھا کہ میری یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ اس نے یہ تعلیل بھی کی تھی کہ میں جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دوں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہی حکمران ذلت و نامرادی کے ساتھ نشان عبرت بن کر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ وہ اور اس کے ساتھی در بدر اس کی معافی اور زندگی کی بھیک مانگتے رہے۔ دنیا بھر کے سربراہان نے اس کی زندگی بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور زندہ خدا کی غالب تقدیر بڑے جلال کے ساتھ پوری ہوئی، اور یہ دشمن احمدیت تختہ دار پر لٹک کر اپنے بد انجام کو پہنچا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ظالم اور جابر حکمران نے اسی راہ پر قدم مارا۔ اس نے اپنے پیش رو کے بنائے ہوئے سیاہ قانون کو سختی سے نافذ کرنے کا طریق اختیار کیا۔ اس ڈکٹیٹر نے اپنے ایک پیغام میں اپنے خوش آمدیوں کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک زبان درازی کی کہ احمدیت تو نعوذ باللہ ایک کینسر ہے اور میری حکومت اس کو جڑ سے اگھیڑ پھینکے گی۔ مباہلے کا چیلنج دیا گیا تو ظاہراً قبول کرنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن اپنی روش پر قائم رہا۔ بالآخر قادر و توانا زندہ خدا کے انتقام کی چکی حرکت میں آئی۔ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی جہاز میں سوار ہوا، لیکن ہزاروں حفاظتی تدابیر کے باوجود وہ اپنے ظلموں کی پاداش سے نہ بچ سکا، اور چند منٹوں کے اندر 33 اعلیٰ فوجی افسران کے سمیت خدا کے قہر کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ کوئی ایک بھی زندہ نہ بچا۔ ایسی عبرتناک ہلاکت تھی کہ اس بد نصیب کے جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ رہا۔ راکھ کے ڈھیر کو اٹھا کر دنیا کو دکھانے کے لیے اس کی قبر بنا دی گئی۔ حضرات، اسلام کے پیش کردہ زندہ خدا کی عالمگیر تجلیات کی ایک مختصر سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت کلمات سے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور یہ الفاظ سننے اور یاد رکھنے کے لائق ہیں، آپ نے فرمایا، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبی اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے